بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر لبٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ٹی وی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ میاں منظور احمد موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی بہت ساری انجمن تاجران کے لیے بھی خدمات ہیں، اس کے علاوہ سیاسی سماجی بہت ساری خدمات ہیں۔ آج ان کی زبانی ہی ہم ان کے احوال جانیں گے اور آپ ضرور سنیے گا، دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی محنت کی اور کیسے کامیابیاں حاصل کی۔ تو آئیے ناظرین، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جی؟ جی میاں صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ پہلا تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ انجمن تاجران کے کس کس عہدے پر کام کیا اور اس وقت کس عہدے پر کام کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں نا جی بھٹی صاحب سب سے پہلے 22 سال تقریباً جنرل سیکرٹری رہا ہوں انجمن تاجران کا، اور اب کافی عرصے سے انجمن تاجران کا سرپرست اعلیٰ ہوں۔ اچھا، اس میں آپ نے اس اپنے ٹنور میں آپ نے کون کون سی اچیومنٹ کی جس سے تاجروں کو بہت بھرپور فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، جتنی دیر تو میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں نا جی الحمدللہ، تو اس وقت زیادہ تھا مسائل، کیونکہ ہم کریانہ اور سویٹ ایسوسی ایشن میں جو بہت سارے مسائل ہیں، مثلاً اس سے مارکیٹ کمیٹی وابستہ ہے، ٹاؤن کمیٹی وابستہ ہے، لیبر آفیسر وابستہ ہیں، تو وہ جو سیمپل بھرنے والے ہیں وہ بھی وابستہ ہیں، سیل ٹیکس والے وابستہ ہیں، انکم ٹیکس والے وابستہ ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں جتنی دیر جنرل سیکرٹری رہا ہوں، ہم نے کسی دکاندار سے 1 روپیہ بھی کبھی چندہ نہیں لیا تھا، اور الحمدللہ کبھی بھی کسی دکاندار کو وزیر آباد بھی ہماری کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی چلان وغیرہ ہو گیا ہے تو وہ وہاں نہ جائیں، ہم خود ہی جو ہے نا جی اس کو ٹیکل کرتے تھے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے کافی عزت دی اس معاملے میں۔ آپ کافی ورکر رہے انجمن تاجران کے لیے علی پور چٹھا میں، تو اس وقت جو انجمن تاجران ہے اس کے حوالے سے کچھ کافی سارے گلے شکوے بھی لوگ کرتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، گلے شکوے تو پھر اچھی بات ہی ہوتی ہے، بندے کو سدھارنے کے لیے ہوتے ہیں، تو کمیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے انجمن تاجران میں بھی کچھ کمیاں ہوں گی، تو اس وجہ سے بہتری کی گنجائش تو آپ کو پتہ ہر وقت ہی ہوتی ہے، ہر انسان بہتر سے بہتر ہونے کی جو ہے وہ موجزن رہتا ہے، اور کچھ لوگوں کا آپ کو پتہ یہ مشغلہ بھی ہوتا ہے کہ خام خواہ کی جو ہے وہ مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے جی، یہ کوئی اتنا پریشان کن مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ کا تعلق ایک مطلب کہ سیاسی بھی طور پر بھی رہا ہے، آپ نے کافی ساری یہاں پہ علی پور چٹھا میں اپنی ایک سیاسی ساکھ بھی رکھتے ہیں، اس میں سماجی بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سیاسی آپ کی ٹنور رہا ہے اس میں آپ نے سیاسی طور پر کون سے اور کس پارٹی سے جو ہے وہ کام انجام دیے ہیں جو کہ یادگار رہے؟ دیکھیں جی، میں علی پور چٹھا کا نا سب سے پہلے تو اسلامی جمعیت طلبہ کا پہلا ناظم ہوں میں، تو اس کے بعد جب میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا تھا تو پھر میں نے نا جی زیادہ تر میری وابستگی اس سے رہی نون سے، اچھا، تو نون کے حوالے سے میں نے ایک یہاں یونین کونسل کا میں جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن نون کے حوالے سے میں پارٹی بیس پہ تو نہیں عرض کر سکتا، ہو سکتا ہے یہ لوکل جو ہمارے ممبران تھے انہوں نے میرے خیال کے مطابق تو نہ کوئی انفرادی کام کیا ہے اور نہ ہی کوئی اجتماعی کام ہوا ہے، جس میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اب بھی چند قطرے بارش کے تھوڑے زیادہ پڑ جائیں تو علی پور میں سیوریج کا ارینج ہی نہیں ہے، صفائی کا بالکل ارینج نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے محکمے جو ہے نا جی وہ کرپشن کے ماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک مین سڑک جو ہے یہ تقریباً گجرانوالے سے علی پور تک کی، اور علی پور سے لے کے آگے پھالیہ منڈی بہولتین تک، یہ میرا خیال ہے کہ 3 سیشن جو ہے نا جی وہ مسلم لیگ نون کے ہی یہاں پہ ممبران رہے ہیں، لیکن یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کام بھی آج تک نہیں ہو سکا ان سے، ٹھیک ہے، اور صفائی کے معاملے میں بھی جو آج سے 25-30 سال پہلے مسائل تھے وہی اب ہے،
تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی انتظامی لحاظ سے بھی کوئی یعنی کہ پروومنٹ نہیں آتی نظر، یعنی کہ یہ تو ایک ایسے ثبوت ہے نا جی کو پوری قوم کو یہ واضح ہے ٹھیک ہے. کہ کوئی ایسا کام نہیں نون بھی کر سکی کہ جس وجہ سے یہاں کی وہ یادگار چیز بن جائے، یا جس وجہ سے یہ لگے کہ بھئی انہوں نے کوئی کام کیا ہے. تو یہ جو نیسیسریز چیز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی کام بھی نہیں ہوا آج تک. تو یہ مسئلے ہیں بس. اچھا، علی پور چٹھا میں اس وقت کیا کیا مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا فوری حل ہو تو عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے یا عوام علی پور کی چٹھا میں ترقی آ سکتی ہے؟ وہ کون کون سے مسائل ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جی قوم کے لیے وہ ہے مواصلات کا، کیونکہ اس میں نا جی تیزی آ گئی ہے، اور مواصلات جو ہیں وہ ہمیشہ سڑکوں سے ہی وابستہ ہے. کوئی یہ تو ہے کہ اپنی گاڑی پہ جائے گا، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائے گا، لیکن اس کے لیے سڑکوں کا انتہائی ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہوں، اور بالخصوص اڈے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں. تو سب سے مین مسئلہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ اگر کوئی بچے بچیاں بھی ہماری جاتی ہیں کہیں پہ پڑھنے کے لیے، یہاں پہ لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے رشتے کرنے چھوڑ دیے ہیں ایسا ہی ہے. کہ بھائی جس وجہ سے لوگ یہاں پہ آنا پسند نہیں کر رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کے جتنی بھی لوگ ہیں ہمارے منہ پہ ایک تماچا ہے ٹھیک ہے. کہ بھئی آج تک اتنے سالوں میں 30-35 سال میں ایک یہ 35 کلومیٹر کی سڑک ہی نہیں بن سکی. تو سب سے مین مسئلہ تو یہ ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو اس کے لیے کوئی ایفرٹس آپ نے، کیونکہ آپ سیاست میں رہے ہیں، آپ انجمن تاجروں میں رہے اور آپ کا ایک بڑا یہ اچھا وقت تھا، تو آپ نے کوئی اس کے لیے نہیں ایفرٹس کی؟ بس ایفرٹس تو ہم تو جب یہ جج صاحب بنے ہیں نا جی ایم این اے، جی. تو بڑے انیسٹ مین ہیں، تو ان سے میں نے کئی دفعہ گزارشات کی، جلسوں میں بھی کی، انفرادی طور پہ بھی کی، لیکن پتہ نہیں یا وہ بے بس ہیں سارے ہی کہ بھئی نہیں کچھ ہو رہا، لیکن اس پہ کچھ ہو نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں اگر کچھ تھوڑا بہت ہوا ہے تو احمد صاحب نے ضرور ایک کاوش کی تھی کہ بھئی وہ کلاس کے تک انہوں نے ون وے ایک دفعہ منظوری کرائی، اور آگے بھی کوئی ٹچ میٹ انہوں نے کافی لگائے تھے، جبکہ وہ جیتے ہوئے بھی نہیں تھے، ان کی صرف پارٹی کی حکومت تھی پنجاب میں یا مرکز میں. تو میرا مین پھر ان سے رابطہ کرنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ احمد صاحب جو ہیں وہ ورکر آدمی ہیں، اور ان کا کام جو ہے نا جی وہ نظر بھی آیا ہے کہ ایک بندہ ہارا ہوا بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام کرتا ہے. سیکنڈ اخلاقی لحاظ سے یہ ہے کہ پہلے جو نون کے ورکران ہیں وہ نہ کسی کی غمیوں میں آتے ہیں نہ کسی کی خوشیوں میں آتے ہیں، صرف الیکشن میں ہی ان کے الحمدللہ چہرے نظر آتے ہیں. تو اب قوم میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب بہت شعور آ چکا ہے، اب وہ بات نہیں رہی. تو اس بات پہ جو ہے وہ سب کو سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو وہ سارے کوتاہیوں کو اگر ہم میں کوئی غلطیاں ہیں تو ہمیں بھی انفرادی طور پہ دور کرنے چاہیے، لیکن جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اچھا، آپ نے کچھ تھوڑی سی وضاحت کی، لیکن میں مزید چاہتا ہوں. گزشتہ 15 سال سے یہاں پہ وزیر آباد میں علی پور چٹھا میں نون لیگ کا راج رہا. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی اپنی مرضی کی سے ہی آتے تھے کسی کی غمی خوشی پر بھی. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام تھے جو غریبوں کو نہیں ملے، امیروں کو مل گئے. علی پور چٹھا میں جیسے گیس ہے تو اچھے علاقوں میں دلوا دی ہے، جو بیچارے سلنڈر لینے کی ہمت نہیں رکھتے وہاں پر گیس نہیں پہنچائے گی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ یہ ان کی کیا پالیسی تھی، کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں نا. بس یہ گیس کے معاملے میں تو یہی ہے کہ جی جو لوکل لوگ تھے نا جی یہاں کے، وہ پیسے لے کے کنیکشن وغیرہ لگواتے رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے ساتھ تو بہت ہی بڑی زیادتی ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ نے آفر دی ہے تو آپ اس کو مفت بانٹیں تاکہ ان غریبوں کو فائدہ ہو سکے. تو اسی حوالے سے جو گیس ہے نا جی وہ واقعتاً اسی طرح ہے کہ ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جو جہاں پہ گیس کا فقدان ہے، اور ابھی بھی گیس کا جو لیول سردیوں میں ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو بند ہی ہو جاتی ہے. اور بجلی کا بھی یہی مسئلہ ہے. لیکن لوکل علی پور کی سطح پہ جو صفائی کا مسئلہ ہے نا جی وہ تو ایک زمانے سے ہی ہے، پتہ نہیں یہ کون سا دور ہم تو ابھی دیکھ نہیں پائے، تو ہو سکتا ہے ہماری اگلی نسلیں اس کو دیکھ پائیں
کہ یہ تو ایک اجتماعی مسئلہ ہے نا جی کہ صفائی تو ہونی چاہیے نا جی. یہ تو علی پور بلدیہ کا مسئلہ ہے نا، تو آپ بلدیہ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پانی وہ جیسا آپ نے بتایا کہ بارش ہو جائے، تھوڑی سی بارش ہو جائے تو علی پور ڈوب جاتا ہے، نہ گلیاں نالیاں جو ہیں وہ کافی سارے معاملات ہیں ادھر، تو یہ دھیان نہیں دے رہے. اور کچھ لوگ زیادہ تر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، اس حوالے سے بھی لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں جی، جب لوگوں کی پکار کو نہیں سنا جاتا. اور صفائی تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا حق ہے ہر انسان کا. جی جی. تو اس حوالے سے میری کئی دفعہ بات ہوئی ہے بلدیہ کے افسران سے، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عملہ نہیں ہے. اور اب عملہ جو ہے وہ ہم نے پرائیویٹ لوگوں نے تو نہیں ان کو دینا، وہ جو ان کا ہے ایک چینل اس پہ وہ چلائیں اپنا، اس کو کریں یا اس کی تنخواہیں ڈبل کریں. ہاں، تو اس سلسلے میں جو ہے نا جی وہ بہت ہی بڑا فلاک ہے کو جس وجہ سے نہیں ہو رہا. اور جب انسان خود ٹھیک نہ جی ہو تو اس نے دوسرے کو کیا ٹھیک کرنا ہے. تو یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بالکل ہی ورکنگ نہیں ہے. اچھا، آپ نون لیگ چھوڑ کر اس وقت آ چکے ہیں پی ٹی آئی میں، احمد چٹھا کے ساتھ آ چکے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے، احمد چٹھا کچھ ڈلیور کر پائے گا؟ دیکھیں جی، اب تو قوم میں بہت سا شعور آ چکا ہے. اب تو جو بھی پارٹی یا جو بھی بندہ ڈلیور کرے گا نا جی وہی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے. اور اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پہ احمد صاحب نے بہت ڈلیور کیا ہے شہر کو، کہ اس کے باوجود کہ وہ تقریباً 3 الیکشن جو تھے نا جی وہ ہارے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو پہلے والی کمیاں تھیں نا جی انہوں نے کافی حد تک دور کرنے کی کوشش کی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ وہ ورکر آدمی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری شکایات کو وہ پہلے بھی سنتے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جو مین ایشوز ہیں نا جی، مثلا ہیلتھ کے حوالے سے ہے، اسی میں یہ صفائی کے حوالے سے ہے، سیوریج کے حوالے سے ہے، پانی صاف کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کلچر کو وہ بدلنے کی کوشش کریں گے. اور ورنہ اب ان کو پتہ ہی ہے کہ اب تو جو بھی ڈلیور کرے گا وہی بچے گا. اس الیکشن سے تو یہ بالکل ہی واضح ہو گیا ہے. اچھا، علی پور چٹھا کے مسائل تو بہت سارے ہو گئے، آپ نے بتائے بھی. اچھا، مجھے اب تھوڑا سا نیشنل لیول میں آپ سے بات کرنے لگوں. جو آنے والی گورنمنٹ آ رہی ہے، جو آج الف بھی ہو رہے ہیں، 2-3 دن بعد وزیر اعظم کا بھی ہو جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ پاکستان کو جو مسائل ہیں ان سے نکال سکے گی یا یہ عوام کو کچھ ڈلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ ایک بات بزرگ کرتے آئے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں. ایک ریڑی والا اور ایک مزدور آدمی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بیساکھیوں سے بن کے آئی ہے اور یہ نہ ہی کچھ کر سکے گی. جن کے پاس ابھی خود ہی نہیں وہ بندہ خود کھڑا ہو تو پھر ہی دوسرے کو کھڑا کر سکتا ہے. تو یہی لگ رہا ہے کہ امید تو نہیں یہ گورنمنٹ کامیاب ہو سکے، اور جو نہیں کامیاب ہوگی اب وہ ناکام ہے، ظاہر ہے. تو یہ اسی طرح سلسلہ ہے. اچھا، وزیر آباد یا علی پور چٹھا سے، علی پور چٹھا میں امن ناصر چٹھا پہلی دفعہ اس کی جیت ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ بنی؟ نون لیگ اتنا بڑا اس کا ووٹ بینک تھا اور وہ ہار گئی، اور اتنی بری طرح ہاری کہ اس سے جیسی مثال نہیں ملتی کہیں. اس کی بھی مین وجہ تو جو ہے نا بھٹی صاحب وہ یہی ہے کہ انہوں نے ڈلیور کچھ نہیں کیا. پہلے چٹھا صاحب پہ بھی یہی کلیم تھا، اور میری ایک دن چٹھا صاحب سے ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی تو وہ فرما رہے تھے کہ میں نے سب سے زیادہ جو لیڈ ہے نا جی وہ میری 50,000 کی لیڈ تھی، وہ تھی 85 میں، لیکن علی پور چٹھا سے میں اس وقت بھی ہارا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جو تھا وہ بھی اس چیز کا فقدان تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے کچھ کام بھی کیا ہے احمد صاحب نے، اور تبدیلیاں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی اچھا شگون ثابت ہوگا یہ تبدیلی کا. اچھا، اب اس وقت جو علی پور کو بہت شدید مسائل ہیں جو فوری حل طلب ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا نوٹ کروا دیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ مین سڑک کا ہے جی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ علی پور کی سراؤنڈنگ میں کوئی بھی سڑک ٹھیک نہیں. یہاں سے نہ حفص آباد جا سکتے ہیں آپ، نہ لاہور کی طرف گجران جا سکتے ہیں، نہ یہ منڈی بہلدین جا سکتے ہیں آپ. کوئی بھی سڑک جو ہے نا جی وہ ٹھیک نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ چور بازاری کا راج ہے،
کافی عرصے سے بہت ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کافی ایس ایچ او صاحبان بھی چینج ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نا جی وہ نہیں ہو رہا تبدیلی۔ ٹھیک۔ اب یہ ندیم صاحب ایس ایچ او تشریف لائے ہیں، ندیم بٹ صاحب، ان کے دور میں کچھ تھوڑے سے ہے بہتری آئی ہے، ٹھیک۔ تو اللہ کرے۔ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جی میرے پاس وہ ٹیم نہیں ہے۔ اب یہ بلدیہ کی ٹیمیں یا پولیس کی ٹیمیں یہ پبلک نے تھوڑی ارینج کرنی ہے، ٹھیک۔ یہ تو گورنمنٹ کے کام ہے نا جی، یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ بھی فراہم کرے اور جو ہے وہ کاروباری لوگوں کو بھی تحفظ دے، اور ہر شہری کو اس کی عزت کا فقدان جو ہے وہ بھی ختم ہو، اور ایک شہر کی صفائی کا بہت ہی میجر پرابلم ہے۔ پھر سیکنڈ یہ ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے علی پور میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں احمد صاحب کی ایک کامیابی تھی کہ انہوں نے 1122 جو ہے وہ اس کا آفس بنایا ہے ہاسپٹل میں، یہ بھی ان کی کوشش کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نتیجہ ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ صفائی پہ کام ہو، ہیلتھ پہ کام ہو، اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، بلدیہ کے جو چھوٹے موٹے کام لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو عزت بھی دی جائے اور ان کے کاموں کو سنا بھی جائے اور کیا بھی جائے، اور جو یہ ایک مافیا ہے ہر محکمے میں اس کے بارے میں بھی پوچھ پڑھ ہونی چاہیے، ان لوگوں سے جو ہے وہ مکمل طور پہ خبر گیری ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میں تو یہی عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جی، اور آئندہ سے میرا خیال ہے کہ کوئی گورنمنٹ بھی ایسی نہیں آئے گی جو کچھ ڈلیور نہیں کر پائے گی۔ جی ناظرین، امن و امان کی صورتحال، نون لیگ کے ہارنے کی صورتحال، یہاں پر سڑکوں کا ویرانہ پن دکھانا، یہاں پر ترقیاتی منصوبوں، وہاں پر گیس ہے لیکن آدھے علی پور میں ہے آدھے میں ہے ہی نہیں، ویسے نام کی گیس ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار مسائل جو ہیں وہ میاں منظور صاحب احمد صاحب نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ تو امید ہے کہ ارباب اختیار ان پر ضرور سوچیں گے، اور احمد چٹھا کے لیے بڑی نیک تمناؤں کا انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ڈیلیور کرنے میں اب کامیاب رہیں گے۔ انہوں نے پہلے بھی کیا، آپ بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔